مجھے کیونکہ کراچی کے راستوں کا اتنا علم نہیں تھا، اس لیے ایڈریس ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا اور زاہد کا فون نمبر لے لیا۔ کیا تم کسی دن مجھے وہاں لے جا سکتے ہو؟ یار میں گھر سے نوکری سے گھر والا بندہ ہوں، مجھے اتنی دور کے راستوں کا پتہ نہیں، بھٹک گیا تو اور مصیبت۔ اچھا، کل ظہر میں چلو، فری ہوں۔ ہاں مگر 3 بجے کے بعد کا رکھو، فیکٹری سے آنے کے بعد۔ مگر تمہاری چھٹی تو 8 بجے تک ہوتی ہے۔ ہاں مگر میں 4 دن کی چھٹی پر ہوں، اس لیے کل دن میں تمہیں وہ جگہ دکھا دیتا ہوں۔ مجھے امید بن گئی تھی، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ مسبب الاسباب ہے، کہیں سے ایک در بند ہو تو وہ 100 راستے کھول دیتا ہے۔ ظلم کی رسی چاہے کتنی دراز ہو، جب اللہ رسی کھینچتا ہے تو ظالم کو کہیں جائے پناہ نہیں ملتی۔ اس وقت زاہد کا یہاں اس طرح مل جانا شاید قدرت کا ایک اشارہ ہے۔ میں ایک نئی امید کے ساتھ آغا جانی کی طرف روانہ ہوا۔ نرس کہہ رہی تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا، بار بار مشین زیبا کو مردہ ظاہر کرتی ہے، کچھ سیکنڈ کے لیے مگر پھر نارمل۔ آپ دعا کریں۔ آغا جانی کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، وہ خالی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میرا بھی دل بھر آیا، میں ان کا ہاتھ تھام کے ان کے نزدیک بیٹھا اور زاہد سے ہونے والی تمام گفتگو ان کے گوش گزار کی، مگر آغا جانی کی آنکھوں میں مایوسی کے سائے منڈلاتے دیکھے۔ میں رات گئے تک تسلی دیتا رہا اور کل عظیم پورہ جانے کے بارے میں بتایا۔ وہ بہت ٹوٹ چکی تھیں، بولی اذان میاں آپ آرام کیجئے، ہم عبادت کے احاطے میں آخری فریاد کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہماری ممتا کو صبر دے۔ آغا جانی کی اس بات نے مجھے بھی رنج میں مبتلا کر دیا تھا، مگر اندر کہیں امید کا ایک دیا جل چکا تھا، عظیم پورہ کا قبرستان۔ دوسرے دن فیکٹری کے بعد زاہد کو کال کر کے میں نے شاہراہ فیصل بلا لیا اور وہاں سے ہم دونوں ساتھ عظیم پورہ روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کچھ لوگ پہلے سے آئے ہوئے تھے، ہم با ادب بیٹھ گئے۔ میں ان کا اور چاروں طرف کا جائزہ لینے لگا۔ بہت معمولی لباس میں 2 درویش بزرگ تھے، ایک قدرے چھوٹے لگ رہے تھے، ایک چبوترے پر براجمان تھے، اطراف پودے جھاڑیاں، یہ کچھ جگہ بھی جھاڑیاں صاف کر کے ہی رہنے کے قابل بنائی گئی تھی۔ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، بوسیدہ سی پرانی جگی، پتھروں اور شاخوں پر الٹی ہوئی پتیلیاں، کچھ کپ، کیتلی۔ رات میں یہ جگہ کس قدر خوفناک لگتی ہوگی، ابھی بھی کچھ کم نہیں تھی۔ اچانک ایک ہنکارا بھرنے کی آواز میرے کانوں کو سن کر گئی۔ یہ آواز ایک بچے کی تھی، اس کی فیملی اسے لائی ہوئی تھی، ابا، بھائی یا کزن ہوں گے۔ بابا نے کہا اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیں، چھوڑنا نہیں۔ ہاں بھائی جلدی جلدی بول، کہاں سے اور کیوں آیا ہے، اس بچے پر کیوں سوار ہے؟ بچہ کوئی 10-12 سال کا تھا، مگر وہ زور اتنا لگا رہا تھا کہ اس کو 4 ہٹے کٹے مرد قابو کیے ہوئے تھے، اور وہ سانپ کی طرح بل کھا رہا تھا، اینٹ رہا تھا اور مستقل ہنکارے بھر رہا تھا۔ اس نے زبان نہ کھولی۔ اچھا نہیں بولے گا، بھائی اس کی خاطر کا سامان لاؤ۔ ایک بندہ انگیٹھی میں سلگتے کوئلے لے آیا۔ بابا نے کسی چیز کی مٹھی بھری اور پڑھ کر کچھ پھونکا، مٹھی کوئلوں پر ماری تو آگ بھڑک اٹھی۔ نہیں بولے گا، ابھی بھی سوچ لے، پھر نہ کہنا کہ شاہ جی نے موقع نہ دیا، راہ نہ دی۔ یہ دیکھ، شاہ جی نے سلگتے انگارے ہتھیلی پر اٹھاتے ہوئے کہا، بڑا زوم ہے نا تجھ کو، تو آگ سے بنا ہے، ہم خاک سے۔ لا ہاتھ دے، تیرا امتحان بھی تو لیں، لا ہاتھ دے۔ وہ سلگتے لال انگاروں کو اپنے ہاتھ میں یوں لیے ہوئے تھے جیسے انگارے نہیں بیر ہیں۔ وہ ڈھیٹ بچہ نہ بولا، بل کھاتا رہا۔ اچھا اب سمجھا تجھے آگ سے کیا ڈرنا۔ لاؤ بھائی لاؤ، ذرا چمٹا تو دینا میرا، اس کے جسم کو 35 جگہ سے داغنا پڑے گا بھائی۔ ایک لوہے کا بڑا سا چمٹا آ گیا، شاہ جی نے اسے کوئلوں پر رکھ کر تپایا۔ جب وہ سرخ ہو گیا تو ہاتھ میں لے کر اس کی نوک، جو تب تک کے سرخ ہو رہی تھی، اس پر اپنی زبان پھیری۔ اف، چھن چھن آواز آئی جیسے گرم توے پر پانی ڈالنے سے آتی ہے۔ اب تیری باری ہے بیٹا، چمٹا تیار ہے۔ بھائی اس کے کپڑے اتارو کوئی۔ 2 لوگوں نے اس کی قمیض اتاری، اتنے میں بچہ بول پڑا، یہ نہیں کر میرے ساتھ، تو جانتا نہیں مجھے، میں تجھے جلا کر بھسم کر دوں گا بڈھے۔
अगर जरा सा भी चिमटा जमाल के बदन को छुआ तो मैं तुझे अंधे कुएं में डाल दूंगा। छोड़ मुझे, बाज आजा। अरे अरे, तो भाई इंतजार कैसा, जला मुझे, मैं भी तो देखूं तू कितना बड़ा सूरमा है। तू जला वरना मैं तो नहीं रुकने वाला अब। ये कहकर शाहजी अपनी जगह से उठे और चिमटा अंगीठी से उठाकर बच्चे के नजदीक पहुंचे। देख, आखिरी मशवरा है, मान ले। चिमटा नजदीक हुआ। रुक रुक जा, मुझे माफ कर दे, मैं जा रहा हूँ। नहीं भाई, अब तो तू मुझे अंधे कुएं में डाल या जलाकर भस्म कर, मैं नहीं रुकने वाला। या तो वादा कर कि इस बच्चे की जान छोड़ देगा, वापस कभी नहीं आएगा। हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ, अब कभी नहीं आऊंगा, और जो आया तो कसम खा अपने बाप दादों की। मुझे कसम है हायान और मलकुवी की, मैं इस बच्चे पर अब कभी नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दे शाहजी। ठीक है, अभी के अभी निकल उसके जिस्म से और गारत हो, फिर कभी आया तो मौका नहीं दूंगा। तेजाब का ड्रम देख, वो रखा है, उसमें डाल दूंगा तुझे। चल भाग। खालिद साहब, अगर ये खबीस आपके बेटे पर दोबारा आए तो कुछ मत करना, परेशान ना होना, और जो भी वक्त हो, सुबह शाम आधी रात, इसको घसीट कर घर से बाहर निकाल देना, बस बाकी काम हमारा है। बच्चे ने दर्द भरी आवाजें निकाली, ऐंठा और बेहोश हो गया। शाहजी ने पानी मंगाया, कुछ पढ़ा और पानी बच्चे पर छिड़का। बच्चा ताज़ा दम हो गया। ये मैं कहाँ हूँ? अब्बू, भाई जी, हम कहाँ हैं? शाहजी ज़ेरे लब मुस्कुराए। कहाँ बेटा, अब तो ठीक हो। बच्चों, भाई को ले जाओ, गाड़ी में बिठाओ, अभी बिल्कुल ठीक है। खालिद साहब, आप रुकिए। इसके भाई बच्चे को ले गए। बच्चा फटी फटी आंखों से हर तरफ देखता चला गया। मैं ये सब दम बखुद बैठा देख रहा था। अजीब जिन है और अजीब जिन उतारने के तरीके। गली में निकालने से जिन डर जाएगा, वापस नहीं आएगा, या तेजाब से डरेगा। यार, तेजाब तो बच्चे का जिस्म झुलसा देगा, जिन पर क्या फर्क पड़ेगा। मुझे शाहजी अजीब मस्खरे से लगे। बात बात पर मुस्कुरा रहे थे और जिन इतनी आराम से उतार लिए, मजाकरात कितनी आसानी से कर लिए। 1 घंटे में जिन काबू। अगर ज़ेबा के साथ भी ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है। मैं और जाहिद मजीद करीब होकर बैठ गए। शाहजी खालिद साहब से कह रहे थे, बेटा ज्यादा सख्ती से काम ना लो, बच्चा बहुत हसास है, नफ्सियाती मरीज बनाओगे क्या इसे? वो खुद पर जिन चढ़ाकर इस हॉल में छुप जाता है। अब तुम फिरते रहो, इसके लिए खाक छानते रहो। इस उम्र के बच्चों को तवज्जो की जरूरत होती है। अपना रवैया ठीक करो, प्यार मोहब्बत करो, शफकत से बात करो, सारे जिन विन खत्म। खालिद साहब बोले, शाहजी, इसकी माँ वाला जिन था इस पर, साल पहले वो मर गई तो जिन उसको चिमट गया। हाँ खालिद साहब, आपके खानदान में हुस्न ही बेपना है, क्या करें जिन बेचारे। वो फिर मुस्कुराए। खालिद साहब शाहजी के हाथ जी जी करके चूमते रुखसत हुए। अब हमारी बारी थी। हाँ बेटा, आप में से किसको मसला है? मैं ये सारा तमाशा देख रहा था और शाहजी के ज़ूम आईने बातें सुनकर शशो पंज में था कि ज़ेबा की जो हालत है वो किसी तजुर्बे की मुतहमिल नहीं हो सकती। ये तो हंसे मुस्कुराए जा रहे हैं, अबा यूमी को झेल पाएंगे ये? वो कहाँ मोहलत देगी इतनी बातों की, और उर्दू में मजाकरात वो कर ही ना ले। मैंने अपना इरादा बदल दिया और कहा, शाहजी मुझे मसला है, मैं चाहता हूँ मेरी नौकरी लाहौर में हो जाए। वो फिर मुस्कुराए और बोले, और? बस शाहजी, सोच ले बेटा आराम से। बस शाहजी, यही मसला है, अम्मी लाहौर में है, मैं नौकरी के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। शाहजी ने हाथ उठाकर मुझे चुप रहने का इशारा दिया। बेटा, हम तो जिन उतारते हैं, अगर तुम पर कोई जिन है तो बताओ, आग गरम है, अभी उतार देंगे। ये किसी और पर जिन है तो उसे ले आओ, उसके जिन उतार देंगे। नहीं नहीं शाहजी, किसी पर जिन नहीं है। अच्छा मियाँ, हम तो सोच रहे थे कि इंटरनेशनल जिनों से भी कुछ राहो रस्म बढ़ाएं, मगर तुम्हारी मर्जी। मैं जाने के लिए खड़ा हो गया, मसाफा किया तो कहने लगे, सिर्फ 5 दिन हैं, जिंदगी चाहते हो तो ले आना लड़की को, तुम अंदाजे बहुत लगाते हो। शाहजी मुसलसल मुस्कुराए जा रहे थे और मैं बुद्ध बना हैरान कि इनको कैसे पता कि मैं किसी लड़की का मसला लेकर आया था, और दिल में उनके लिए अंदाजे लगाकर बात गोल कर गया। शाहजी, आप
زیبا؟ ہاں، اور تو محمد علی؟ اور ہنس پڑے سب کے سب، مجھ سمیت۔ بیٹا اتنے اندازے مت لگایا کر، جمال پر کوئی جن نہیں تھا، اس نے آنکھ کھول کر ماں کے یہی ناٹک دیکھے ہیں۔ شوہر کی مار اور ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے اکثر عورتوں کے پاس یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اماں کے مرنے کے بعد وہی نقلی جن اس پر عاشق ہو گیا، پڑھائی سے بھی جان بچی اور مار پیٹ سے بھی۔ ہر مرض پاسیب نہیں ہوتے، مگر جو ہوتے ہیں ان کی حالت تم نے دیکھ ہی لی ہے۔ کوشش کرو بچی کو لے آؤ۔ شاہ جی جب اتنا کچھ جانتے ہیں تو آپ کو علم ہوگا کہ مشینوں میں جکڑی ہوئی ہے، وہ موت اور زندگی کے بیچوں بیچ لٹک رہی ہے۔ اس حال میں اسپتال سے چھٹی اور اس کی فیملی کیسے مانے گی؟ کیا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے؟ بیٹا ہر کام کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، کام کرنے کی ایک مخصوص جگہ اور ماحول ہوتا ہے، جگہ کی سرزمین کی بھی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ بھائی ہم نے تو اپنی کہہ دی، اب تم جانو اور وہ پسند ہے کیا؟ نہیں تو شاہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، اصل سے خطا نہیں، کم نسل سے وفا نہیں۔ تمہاری مخلصی مجھے بھا گئی ہے۔ بے لوث خدمات کے جذبات آج کل کم ہی لوگوں میں ہیں، مگر دنیا بھی خالی نہیں ہوئی ہے ایسے لوگوں سے۔ اپنے بارے میں شاہ جی کے تاثرات جان کے بڑی خوشی ہوئی مجھے۔ اللہ نے بھرم قائم رکھا میرا۔ باخدا ان دنوں میں نے کبھی زیبا کے متعلق ایسا نہ سوچا تھا۔ مجھے ہمدردی تھی اس سے زیادہ آغا جانی سے، میری امی جیسی ہیں۔ امی سے دوری شاید مجھے ان کے قریب لے آئی۔ ویسے بھی وہ بہت شفیق خاتون ہے۔ واپسی پر عشاء میں نے اسپتال کی مسجد میں ادا کی۔ آغا جانی احاطے میں تھیں۔ اب یہ ایک مشکل مرحلہ تھا کہ آغا جانی کو عظیم پورا جانے کے لیے کیسے راضی کیا جائے۔ میں ان کے پاس کچھ دیر بیٹھا رہا۔ وہ اتنی مایوس تھیں کہ انہوں نے دریافت بھی نہ کیا کہ میں کیا خبر لایا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کینٹین سے چائے بسکٹ لیے اور آغا جانی کو باہر زیبا کے روم سے نزدیک بینچ پر بٹھایا۔ آغا جانی وجاہت صاحب کی کال آئی، وہ فیصل آباد پہنچ گئے۔ انہوں نے گردن کے اشارے سے ہاں کی۔ مجھ سے اور صبر نہ ہوا اور میں نے دن بھر کی رپورٹ آغا جانی کو پیش کر دی۔ شاہ جی کے بارے میں سن کر ان کی آنکھیں چمکیں، مگر جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ شاہ جی یہاں نہیں آئیں گے بلکہ زیبا کو وہاں لے جانا پڑے گا تو وہ بجھ کر رہ گئیں۔